نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے رحمت بھی نازل کیا ہے اور شفا بھی رحمت نازل کیا، یعنی قرآن کا نزول ہمارے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ چونکہ آج کی محفل مبارکہ پیغام قرآن کے عنوان سے ہے، تو قرآن مجید جہاں ہمیں باقی علوم کے خزانوں سے روشناس کراتا ہے، وہاں ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم خزانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمام کتابوں کے بعد، کتب سماویہ کے بعد اس کو نازل فرمایا، اور یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ میرے شیخ اعلیٰ حضرت امیر ملت مجدد دین و ملت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود بھی اور آپ نے اپنی ساری اولاد کو قرآن شریف کا حافظ بنایا، اور فرمایا جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی ساری ضروریات کی، زندگی کی ضروریات کو اپنے ذمہ لے لیتے، اور اللہ اس کے سارے معاملات کو اپنے سپرد فرما لیتا ہے، اور جیسے جیسے وہ قرآن سے وابستہ ہوتا جاتا ہے ایسے ایسے اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرماتا جاتا ہے۔ تو اس لیے آج قرآن مجید فرقان حمید کے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا، اور پروفیسر صاحب آپ کو بتا کر گئے کہ ہزاروں مدرسے موجود ہیں، کروڑوں حفاظ موجود ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو کروڑوں حفاظ ہیں، ہزاروں مدرسے موجود ہیں، ان کا ثواب کہاں جا رہا ہے؟ ان کا موجب کون ہے؟ وہ ذات ہے جنہوں نے اس کائنات کے اندر حضور اکرم علیہ السلام کے بعد نماز تراویح کو ہمارے لیے ضروری قرار دیا، اور وہ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا برکات ہے۔ آج کروڑوں قرآن پاک جو پڑھے جا رہے ہیں، ان تمام کا اور ہزاروں کر لاکھوں مدرسوں کا ثواب جمع ہو کر حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا، اور یہ آج نہیں قیامت تک جمع ہوتا رہے گا۔ میرے شیخ حضرت امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ جب پارلیمنٹ برطانیہ کے اندر یہ قرارداد پیش ہوئی کہ مسلمانوں سے دو نعمتوں کو چھینو، ایک قرآن کو بھی چھین لو اور ایک ان کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو نکال لو، یہ کمزور ہو جائیں گے۔ اگر یہ دو طاقتیں ان کے پاس رہیں گی تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، لوگوں نے، برطانیہ کی پولیس جو تھی، انگریز کا دور تھا، گھروں سے قرآن اٹھا لیے گئے، گھروں سے اٹھا لیے گئے، مساجد سے اٹھا لیے گئے، اور ہزاروں حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امیر ملت محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا انگریز سن، اور میرا سید، میرا آقا حضرت امیر ملت اکیلے تھے، اور علی پور سیدہ کی زمین سے وہ اکیلے اٹھے
اور ایک ایسا بادل بن کر پوری کائنات پر چھا گئے اور انگریز کے چھکے چھڑا دیے اور اسے بتایا انگریز وہ قرآن تو چھین سکتا ہے جو کاغذ پر لکھا ہے، امیر ملت کے تو لاکھوں غلام ہیں جن کے سینوں پر قرآن پاک لکھا ہوا، وہ تو کیسے نکالے گا؟ وہ نہیں نکال سکتا۔ اور انگریز کو منہ کی کھانی پڑی۔ اور اس زمانے کے اندر 1929 کے اندر 1000 مدرسہ شعبہ حفظ کا حضرت امیر ملت نے آگرہ کی زمین پر قائم فرمایا، 1000 مدرسہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ پورے بر صغیر کے اندر حضرت امیر ملت محدث علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے مدارس بنائے۔ میرے استاد گرامی استاد العلماء شیخ القرآن حضرت علامہ مفتی غلام رسول گوہر رحمت اللہ علیہ کی زبانی میں نے خود سنا، فرمایا جب میرے والد صاحب مجھے علی پور شریف لے کر گئے پڑھنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 15 یا 16 سال کے قریب تھی، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے افغانستان کے طلباء کو علی پور شریف پڑھتے ہوئے دیکھا، ایران کے طلباء کو علی پور شریف پڑھتے دیکھا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے بچے جو تھے وہ علی پور شریف پڑھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تو گلی گلی کوچہ کوچہ مدرسہ ہے، وہ زمانہ تھا کہ لاہور میں مدرسہ تھا یا علی پور شریف میں مدرسہ تھا۔ اور میرے شیخ حضرت امیر ملت نے محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ ہمیں بھی نعت سکھاؤ بچوں کو، جیسے پیر صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن نعت خوانی سکھاؤ گے، محافل نعت کرو گے تو رنگیلا نعت خوان پیدا ہوں گے۔ کون سے پیدا ہوں گے؟ رنگیلا نعت خوان پیدا ہوں گے۔ اگر حافظ قرآن حفظ قرآن کا مدرسہ بناؤ گے تو کوئی عالم دین پیدا ہوگا، کوئی مفتی پیدا ہوگا، کوئی قاری پیدا ہوگا، اور نعت کا وہ ثواب نہیں جو آج ہمیں نعت خوانی سنائی جا رہی ہے۔ سب یہ گمراہی کے ٹولے ہیں، اور ہر شخص اسی میں بڑی محفل نعت کراتا ہوں، تیری بڑی محفل نعت کی حضور کو ضرورت نہیں۔ اگر حضور کی امت کا ایک بچہ تو حافظ قرآن بنا دے، وہ آگے پڑھاتا رہے، وہ آگے پڑھاتا رہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے، تو وہ سارا کا سارا ثواب جمع ہو کر تیرے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ ایک مسجد ایک ایسی مسجد بنا دے، ایک ایسا مدرسہ بنا دے، اور میرے اور آپ کے مرشد اعلیٰ حضرت معین ملت علامہ الحاج الحافظ پیر سید حیدر حسین جماعتی علی پوری رضی اللہ تعالی عنہ، جن حضرات نے آپ کی زیارت کی ہے، انہیں پوچھو وہ جب جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستے سے خوشبوئیں آتی تھیں، وہ راستے کے لوگ اٹھ کر نہ جانے والے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے اگر یہ مولا کائنات کے شہزادے کی یہ شان ہے تو مولا کائنات کی کیا شان ہوگی، اگر رسول اللہ کے بیٹے کی یہ شان ہے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی کیا شان ہوگی۔ تو آپ کا قائم کردہ مدرسہ دارالعلوم شاہی جماعت جو کہ قصور میں آپ نے قائم فرمایا، جہاں سے میں نے الحمدللہ 15 پارے قرآن پاک حفظ کیا، اور بہت سے میرے ساتھی جنہوں نے وہاں قرآن پاک حفظ کیا، میں نے مشکات تک وہاں حدیث پاک پڑھی، اور میرے بھائی بڑے علامہ محمد رمضان حیدری صاحب انہوں نے بھی وہیں سے پڑھا، اور بڑی بڑی شخصیات میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی غلام رسول گوہر صاحب کا لگایا ہوا پودا، ہمارے لاہور میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد طفیل صاحب حیدری جماعتی رحمت اللہ علیہ، وہ جو کھارا کے قصور کے رہنے والے تھے، اور حضرت علامہ پیر سید طالب حسین شاہ صاحب میاں والے، یہ سارے کے سارے آپ کے شاگرد تھے۔ تو آج بھی وہ مدرسہ الحمدللہ قائم ہے، 100 کے قریب طالب علم وہاں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ درس نظامی کی تکمیل کے لیے ایک بہترین مسند عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد آصف نعمانی صاحب کو میں نے خود اپنی کوششوں سے وہاں تعین کیا ہے۔ الحمدللہ وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آپ کو اللہ نے 4 بچے دیے ہیں نا، ایک کو تو دین کا عالم بنا دو، کہ نہیں بھائی؟ ایک تو حافظ بنا دو،
4 دنیا داری کے لیے رکھ لو، 3 ایک کو تو اللہ کے محبوب کے دین کے لیے وقف کر دو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امیر ملت یہی فرمایا کرتے تھے، ایک بچہ اگر دین کا خدمتگار بن گیا تو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی نجات کا سبب بن جائے۔ تو اپنے بچوں کو دارالعلوم شاہ جماعت میں، اور یہ مدرسہ عزیزم برادرم حافظ و قاری محمد شفیق صاحب طال اللہ عمرہ نے جو نور القرآن میرے مشورے سے اس کا نام تجویز کیا تھا، تو یہ بھی الحمدللہ ہم دوستوں کے تعاون سے بہترین کام کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس کے ساتھ بھی تعاون کریں، اس کا بھی خیال رکھیں، لیکن بچوں کو یہاں بھی داخل کرائیں اور قصور بھی کرائیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد